مارچ کے سرچنگ لائٹ آپریشن سے دسمبر کی جنگ تک مکتی باہنی اور بھارتی کمانڈوز کی کارروائیوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جون سے اگست کے آغاز تک کا ہے اور دوسرا اگست سے اکتوبر تک۔ پہلے دور میں ان کی کارروائیاں جھجک کر، سہم کر، ڈرتے ڈرتے، چھپتے چھپاتے انجام پاتی تھیں، جبکہ دوسرے دور میں وہ انڈین افواج کے باقاعدہ کمانڈوز کی مدد سے کھل کر اور گھات لگا کر حملے کرنے لگے تھے۔ ہم لوگ اب دوسرے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ اکتوبر کا پہلا اشرہ تھا۔ اس میں مکتی باہنی نے محب وطن سیاسی لیڈروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ عوامی لیگ اور اس کی حلیف جماعتوں کے علاوہ وہ کسی جماعت کے ورکر کو بھی بلا تخصیص بنگالی یا بہاری معاف نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً ڈھاکہ ان کی بہیمانہ کارروائیوں کا مرکز تھا، کیونکہ اب بھارتی ملٹری انٹیلیجنس نے اپنی زیادہ توجہ فوج کے اس اعصابی مرکز پر مرکوز کر رکھی تھی۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری ڈھاکہ شہر میں آئے روز اس طرح کی وارداتیں رونما ہونے پر دنیا بھر کو یہ باور کرانا چاہتی تھی کہ پاکستانی فوج نظم و نسق برقرار رکھنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ یہ انسانی بربریت اور وحشت کا دور تھا۔ بنگالیوں کا شہر میں واقع ہر گھر مورچہ بن چکا تھا۔ مسلح افواج کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ حملہ کرنے میں کبھی پہل نہ کریں۔ فوج شہر کے صرف ان مقامات پر حملے کرتی تھی جہاں سے ان پر فائر آتا تھا۔ ایسی کارروائیوں میں اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ بے گناہ سویلین بھی نہ مارے جائیں، اور یہی بات بھارتی پریس اچھال کر مقامی آبادی اور رائے عامہ کو ہمارے خلاف کر رہا تھا۔ بعض دفعہ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے کہ کسی غیر بنگالی نومولود بچے کے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں، کسی نوجوان لڑکی کی بے ایمانہ آبرو ریزی کے بعد موت، کسی شیرخوار بچے کی مسلی ہوئی لاش یا کسی ماں کی کٹی ہوئی چھاتیاں دیکھ کر ہمارے کسی جوان پر غصے اور صدمے کی شدت سے پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا، اور پاگل پن کا شکار ہو کر وہ اپنے سامنے نظر آنے والے کسی بھی بنگالی پر فائرنگ شروع کر دیتا۔ مشہور جنگی وقائع نگار ڈیوڈ لوشک اپنی کتاب پاکستانی کرائسس میں لکھتا ہے کہ محدود ترین جنگی اندازے کے مطابق بھی مشرقی پاکستان کے 55,000 مربع میل علاقے کے لیے کم از کم 2.5 لاکھ فوجی درکار تھے۔ صفحہ نمبر 130۔ جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ہمارے پاس افسروں اور جوانوں کی کل تعداد مسلح افواج سے متعلق صرف 45,000 تھی۔ اس بات سے ہماری کم مائیگی کا اندازہ لگا لیجئے۔ فضائی اور بحری راستے مسدود اور غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے بھاری جنگی ساز و سامان کبھی بھی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ اکثر کمپنیاں جو مغربی پاکستان سے یہاں چارج سنبھالنے آتی وہ اپنے ساتھ اپنے ہلکے ہتھیار ہی جلدی میں لا سکتی تھیں۔ ان کے بھاری ہتھیار عموماً وہیں رہ جاتے تھے۔ ماضی کا مورخ اور دنیا کا جنگی حالات سے واقفیت رکھنے والا کوئی شخص اس بات پر اس بدقسمت فوج کو خراج تحسین پیش کیے بغیر کبھی نہ رہ سکے گا کہ اس نے ان نامساعدہ درگدوں اور بدترین حالات میں بھی پورے 8.5 یا 9 ماہ تک اپنے پائے سوات میں کبھی لغزش نہ آنے دی، اور نہ صرف اپنے تمام طرح کے ہیڈ کوارٹرز بلکہ بڑے بڑے شہروں اور قصبات کے تمام حساس مقامات کو مکتی باہنی کے دست برو سے محفوظ رکھا، اور 380 سرحدی چوکیوں میں سے 260 آخری دم تک ان کے قبضے میں رہیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ فوجیوں کے مورال پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ بے تحاشا زخمی، بیمار اور شہداء تھے، جن کی دیکھ بھال اور لاشوں کی روانگی کا معاملہ بری طرح کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ جو لوگ سرحدی مقامات کے نزدیک زخمی ہوتے انہیں فیلڈ اسپتالوں تک منتقل کرنا اب ناممکن ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس طرف جانے والے راستوں میں سے اکثر پر مکتی باہنی نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں، اور راستے میں آنے والی ہر ندی، نالے، جنگل وغیرہ کے نزدیک وہ گھات لگائے ہوئے منتظر ہوتے تھے۔ اکثر فوجی کنوائے ان کی زد میں آ جاتے اور وہ بآسانی ان کے شکار کر لیتے تھے۔ زخمیوں کو پیچھے لے جانے کا واحد ذریعہ ہیلی کاپٹر تھے، جن کی تعداد یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو کچھ تھے بھی وہ اتنی اہم اور حساس نوعیت کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے کہ انہیں ایسے معمولی مقاصد یعنی فوجی نقطۂ نگاہ سے اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بہت کم ہیلی کاپٹر محض اس ڈیوٹی کے لیے مختص کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں بھی ایک قباحت یہ درپیش تھی کہ پہلے متعلقہ ریجمنٹ کا ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کریں کہ واقعی اس زخمی کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر عموماً سرحدی مقامات سے دور بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ہوتے تھے، اور ضابطے کی کارروائی ہی میں اتنی دیر لگ جاتی کہ زخمی شہید کا مرتبہ حاصل کر لیتا تھا۔ سی ایم ایچ میں موجود زخمیوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ ان میں سے اکثر جسم کا کوئی نہ کوئی اعضاء گنوانے کے بعد یہاں تک آتے تھے۔ زیادہ تعداد ان بدقسمتوں کی تھی جو زندہ تو رہے لیکن زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئے۔ پہل تو شہداء کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچا دی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ میں اب ڈھاکہ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔
مقامی طور پر ہماری حکومت سورج ڈھلنے کے بعد ختم ہو جاتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد شرپسندوں کا راج شروع ہو جاتا تھا۔ فوجیوں کو چھاؤنیوں میں امان میسر تھی، لیکن غیر فوجی غیر بنگالیوں کی زندگی جیتے جی جہنم بن چکی تھی۔ وہ لوگ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے اور اپنا اثاثہ اونے پونے داموں فروخت کرنے کے بعد ایئرپورٹ کا رخ کرتے، جہاں جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی قطاریں لگی رہتی تھی۔ اکثر لوگ تو کئی ہفتوں سے ہوائی اڈے کی عمارت میں فروکش تھے۔ ان کی ناگفتہ بحالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی ایسے مغربی پاکستانی جو یہاں پچھلے 20 سال سے مقیم تھے اور جن کے ہاں لاکھوں کروڑوں کے بزنس تھے، اب کوڑی کو محتاج ہو کر یہاں آن پڑے تھے۔ ان کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے۔ اکثر ان میں سے صدیوں کے بیمار نظر آنے لگے تھے۔ مسلسل مصائب اور اس خوف سے جس کا وہ لمبی مدت سے شکار تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب کر لی تھیں۔ ان میں سے شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہوگا جس کا پورا کنبہ سلامت رہا، ورنہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے خاندان کے قریباً آدھے افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ اپریل تک تو یہ حالت تھی کہ عوامی لیگ نے ہوائی اڈے کو جانے والے راستوں پر اپنی چیکنگ پوسٹیں قائم کر رکھی تھیں۔ وہ لوگ ہوائی اڈے کی طرف جانے والے ہر شہری کی تلاشی لے کر ان کی جیبیں خالی کر دیتے۔ اس کے بعد اسے جی بھر کے ذلیل کیا جاتا اور اکثر کو تن کے کپڑے کے ساتھ ہوائی اڈے تک جانے کی اجازت ملتی۔ آپریشن سرچ لائٹ کے بعد کم از کم یہ پوزیشن ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کی وہ پوسٹ تو باقی نہیں رہی تھی، لیکن مغربی پاکستان کی طرف جانے والوں کا اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا کہ مہینوں ان کی باری نہیں آتی تھی۔ لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے بلیک میں ٹکٹ خریدتے اور ہوائی اڈے کی عمارت پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے۔ یہاں انہیں کم از کم یہ سہولت تو میسر تھی کہ بھلے فرش پر ہی صحیح وہ محفوظ نیند تو سو سکتے تھے، کیونکہ ہوائی اڈے کے گرد فوج کا زبردست پہرا تھا اور تخریب کاروں کے اس طرف آنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ جبکہ وہ بدقسمت مغربی پاکستانی اور بہاری جو ابھی تک شہروں میں رہائش پذیر تھے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ میری کمپنی کی تعداد قریباً نصف رہ چکی تھی۔ باقی سب جوان ایک دو کر کے اپنی جان مقدس فریضے کی ادائیگی میں جان آفرین کو سونپ چکے تھے۔ کمانڈوز کو اتنی تیزی سے حرکت میں آنا پڑتا تھا کہ اگلے پل کا گمان نہیں گزرتا تھا۔ ہمارا چونکہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ میں تھا، اس لحاظ سے تو ہم مرکز میں مقیم تھے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ہم مہینے میں شاید ہی 1-2 دن اپنے ہیڈ کوارٹر میں گزارتے تھے، جبکہ بقیہ تمام ایام ہمیں مختلف آپریشنوں میں گزارنے ہوتے تھے۔ میں کئی روز تک سوچتا رہا کہ والد صاحب کو اس خط کا کیا جواب لکھوں۔ انہوں نے میری خوشی کی خاطر میرا فیصلہ تو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے اپنے سپنوں کا کیا انجام ہوا، اس کا تصور ہی میرے لیے اندوہناک تھا۔ کبھی کبھی جب میں یہ سوچتا کہ رجو کو جب میری اور آنسا کی شادی کا علم ہوگا تو میرے متعلق کیا سوچے گی، تب ایک بے کلی سے لگ جاتی تھی۔ ابھی تک میں یہی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ میں اس سے بے وفائی کر رہا ہوں یا نہیں۔ یہاں کے ہر بہاری گھرانے کی کہانی آنسا کے گھر سے ملتی جلتی تھی۔ میں اس دلہن کو شاید قیامت تک نہ بھول پاؤں جو ایک روز جب ہم نواب گنج کے علاقے میں ایک سورج فرب کرنے گئے تھے تو جانے کہاں سے بھاگی ہوئی گولہ باری کے درمیان سے گزر کر زندہ سلامت ہم تک آ پہنچی تھی۔ اس کی شادی کو بمشکل 1 ہفتہ گزرا تھا جب مکتی باہنی کے درندوں نے حملہ کر کے اس کے سارے گھرانے کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ نہ جانے کس طرح ان کے ہاتھوں سے نکل کر ہم تک جان بچانے آ پہنچی تھی۔ اس کی حالت شدت غم اور خوف سے غیر ہو رہی تھی۔ اس نے دھاڑے مار کر ہم سے روتے ہوئے فریاد کی کہ اس کی ننندوں کو درندوں کے ہاتھوں سے بچائیں۔ میں نے ایک حوالدار کی قیادت میں 5 جوان اس طرف روانہ کیے۔ جب وہ لوگ اس کے گھر تک پہنچے تو بھیڑیے ان کی ننندوں کی عزت لوٹ کر انہیں بے دردی سے قتل کر چکے تھے اور اس کے گھرانے کی بقیہ تمام افراد کی لاشیں مسخ کرنے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ ہفتے کی بیائی ہوئی مسلمان بیٹی پھٹی نظروں سے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھتی رہی۔ اسے جیسے ان مناظر کو دیکھ کر سکتا سا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک دل دوست چیخ ماری اور ایک طرف بھاگ اٹھی۔ ہمارے جوان اس کے تعاقب میں لپکے، انہوں نے بمشکل اسے قابو کیا اور اپنے کیمپ تک لائے، لیکن ہم اسے باندھ کر تو رکھ نہیں سکتے تھے۔ ایک روز جب اسے ڈھاکہ اسپتال پہنچانے کی تیاری کر رہے تھے تو وہ سپاہیوں کی نظر بچا کر بھاگ نکلی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ایسی سینکڑوں پاگل سہاگنیں مشرقی پاکستان کی گلیوں میں اپنے لٹنے کی دعائی دیتی پھرتی تھی۔ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ان کے مرض ناقابل علاج ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی عزتوں کے رکھوالے ہی وحشی بن کر ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ بیچاری پناہ لینے جاتی تو کس کے سامنے جا کر مدد کے لیے فریاد گناہ ہوتی۔ ڈھاکہ میں اپنے قیام کے آخری لمحات تک میں نے دیکھا کہ ایسے پاگلوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کوئی لوٹنے کے پاگل پن میں مبتلا تھا، کوئی لوٹ کر پاگل ہو گیا تھا۔
8-10 روز تک مسلسل دن رات میں ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں خدمات انجام دیتا رہا۔ انٹیلیجنس کی رپورٹیں اور وہ خطرناک دستاویزات جو ہم تک پہنچ رہی تھیں ہمارے لیے حد درجہ تشویش کا باعث تھیں۔ اب ہماری ہائی کمان کو یقین ہو چلا تھا کہ انہیں بالآخر بھارت کے ساتھ ایک آخری اور بھرپور جنگ لڑنا ہے۔ ہمارے جوانوں کو اب تک کی صبر آزما اور اعصاب شکن لڑائی نے تھکا ڈالا تھا، لیکن اپنے محدود وسائل کے پیش نظر ہمیں نہ صرف یہ کہ اسی قلیل تعداد فوج سے جنگ لڑنا تھی، بلکہ اسی تھکی ماندی اور زخموں سے پاش پاش فوج کے ذریعے اندرون ملک بھی امن عامہ کی صورتحال کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ لوگ جو آج پاکستانی فوج کی بزدلی کا رونا روتے نہیں تھکتے اور عجیب عجیب طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں، شاید جنگ کے معنی ہی نہیں جانتے ہیں۔ آئیے ایک نظر دشمن کی اور اس کے مقابلے میں اپنی افواج کا جائزہ لے لیجئے۔ بھارت کی 8 ڈویژن فوج مشرقی پاکستان کی سرحد پر مورچہ بند تھی۔ 2 ڈویژن اس کے علاوہ چین کی طرف متعین تھے، جس کا رخ بوقت ضرورت اس طرف موڑا جا سکتا تھا۔ ان 8 ڈویژنوں میں سے 2 مغربی بنگال میں رکھے گئے تھے تاکہ حکم ملنے پر جیسور کی سمت پیش قدمی کر سکیں۔ یہ 2 کور کے ماتحت تھے۔ شمال مغربی علاقے میں چڑھائی کے لیے 3 ڈویژن پر مشتمل 33 کور تھی۔ شمال میں 101 کمیونیکیشن زون تھا جو ایک لڑاکا ڈویژن کے طور پر لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مشرقی سرحد پر 3 ڈویژن مورچہ بند تھے جن کی کمان 4 کور کے حوالے تھی۔ ہر ڈویژن توپ خانے سے لیس تھا۔ ان کے علاوہ آرٹری اور پیدل فوج کی مندرجہ ذیل رجمنٹیں تھیں۔ نمبر 1 فیلڈ رجمنٹ توپ خانہ، 47 توپیں جن کی تعداد بعد میں 60 ہو گئی۔ میڈیم رجمنٹ توپ خانہ، 10 توپیں بعد میں 12 ہو گئی۔ ان میں روس کی ساختہ 130 ملی میٹر دہانے کی وہ توپیں بھی شامل تھیں جو 30 کلومیٹر تک مار کر سکتی تھیں۔ ہمارے ٹینک رات کو بالکل اندھے ہوتے ہیں، جبکہ بھارت کے اکثر ٹینکوں میں انفرا ریڈ شیشے نصب ہیں اور رات کو بخوبی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح بھارتی ٹینک پانی میں تیر کر رکاوٹ عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ معقول تعداد میں بھارتی فوج کے پاس بختر بند گاڑیاں تھیں جن کی مدد سے وہ 2 پلٹنے بیک وقت گولیوں کی بوچھاڑ سے محفوظ رہ کر میدان میں اتار سکتے تھے۔ فضائی قوت، 80 اسکواڈرن یعنی ایک اسکواڈرن میں 18 طیارے، ان میں مگ 21 کیمبرا SULE لڑاکا طیارے، نیٹ یعنی زمینی کمک دینے والے طیارے شامل تھے۔ دشمن نے مشرقی پاکستان کے گردا گرد ہوائی اڈوں کا جال بچھا رکھا تھا اور دریائی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بار بردار طیارے اور ہیلی کاپٹر مہیا کیے گئے تھے۔ بحری قوت، طیارہ بردار بحری بیڑا ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت، جس میں سمندری دیکھ بھال کرنے والے 6 طیارے، 16 سمندری عقاب لڑاکا بمبار، 3 سی ہاک شامل تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے معقول تعداد میں ڈسٹرائر اور فریگیٹ تھے۔ علاوہ ازیں 4 بڑے جنگی جہاز، 2 آبدوزیں، 1 سرنگین صاف کرنے والی جہاز اور 5 گن بوٹس۔ اس کے علاوہ ایک چھاتہ بردار بریگیڈ، 3 بریگیڈ گروپ، بارڈر سیکیورٹی فورس کی 42 پلٹنیں اور مکتی باہنی الگ تھے۔ باوالا کرنل صدیق سالک، وٹنس ٹو سرنڈر۔ اس آتش و آن میں ڈوبی فوج کے مقابلے میں ہماری دفاعی قوت زمینی فوج کی صرف 3 انفینٹری ڈویژنوں پر مشتمل تھی، جبکہ وہ ضروری ساز و سامان سے بھی لیس نہ تھے۔ PAF کا صرف 1 اسکواڈرن یعنی 16 سیبر طیارے ڈھاکہ میں تھے۔ بحریہ کے پاس صرف 4 گن بوٹس تھیں۔ اس کے علاوہ 73,000 نیم عسکری نفری جو ٹاؤٹوں، رضاکاروں، مجاہدوں اور APCAF پر مشتمل تھی۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ایک طرح سے مشرقی پاکستان کی قریباً ساری ہی بنگالی آبادی بھی ان لوگوں کی فوج کا ایک حصہ ہی شمار ہوتی تھی، کیونکہ ان کی دلی ہمدردیاں بھارتی فوج کے ساتھ تھیں اور انہوں نے وقت آنے پر اس کا عملی مظاہرہ بھی جی جان سے کیا۔ مشرقی محاذ 3 اطراف سے بھارتی علاقے میں گھرا ہوا تھا۔ چوتھی سمت خلیج بنگال تھی جہاں مضبوط بھارتی بحریہ کسی بھی وقت ناکہ بندی کر کے یا بارودی سرنگیں بچھا کر ہمارا راستہ بند کر سکتی تھی۔ صرف جنوب مشرقی سرحد پر ایک چھوٹی سی پٹی برما کی طرف کھلتی ہے، لیکن یہ علاقہ جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ اس علاقے کی پوزیشنیں کچھ اس طرح کی تھی کہ یہاں کھلی جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مقامی موسمی حالات الگ مصیبت تھی۔ مشرقی پاکستان میں اپریل سے اکتوبر تک بارشیں ہوتی رہتی تھیں اور سیلاب بھی کناروں سے باہر آ کر تباہی مچاتا رہتا ہے۔ پانی اترنے کے بعد بھی سیلن زدہ زمین پر آسانی سے کوئی بھی فوج نقل و حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز جب میں ایک مہم سے واپس لوٹا تو ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا۔ میں بھاگم بھاگ CMH پہنچا جہاں عثمان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ کل رات ہی واپس لوٹا تھا۔
जब ढाका में दौरान गश्त घात में लगी मुक्ति वाहिनी का शिकार हो गया। इसके 2 साथी जाँ बहक हुए थे। इसे स्टेन गन का करीबन पूरा ब्रेस्ट, पेट और सीने पर लगा था। इसका इतना ज्यादा खून बह चुका था कि डॉक्टर ऑपरेशन करने का खतरा भी मोल नहीं ले सकते थे। मुझे तो इसका जख्म देखकर हैरत हुई थी कि वो अब तक जिंदा कैसे रहा। मुझे देखते ही एक जख्मी सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर फैल गई। अली भाई, इसकी नहीफ और कमजोर सी आवाज सुनकर मेरा दिल डूबने लगा। खुदा का शुक्र है मुलाकात हो गई, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। इसके हर काम में हिकमत होती है। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि आपसे आखिरी वक्त बात कर लूं, कुछ कह सुन लूं। वो अपनी ही कहे जा रहा था, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। मैं टुकुर टुकुर इसका मुंह देखे जा रहा था। उसे कहने के लिए मुझे कुछ न सूझ रहा था। मेरा जहन वाकई माऊफ हो चुका था। इसकी हालत देखकर मुझे बखूबी अंदाजा हो गया था कि अभी तक इसका जिंदा रहना किसी दवा का नहीं, दुआ का मरहूने मिन्नत है, मोजज़ा है। एक्सक्यूज मी सर, एक डॉक्टर ने अचानक वहां आकर मुदाखलत की। वो मुझे वहां से हट जाने का इशारा कर रहा था। शायद इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाना मकसूद था। उस्मान ने मेरी तरफ ऐसी जिगरपाश नजरों से देखा कि मेरा कलेजा कट कर रह गया। इसकी हालत इस फांसी पर जाने वाले मुजरिम की सी थी जिसके लवाहिकीन को आखिरी मुलाकात में वक्त खत्म होने की वार्निंग देकर अलग कर दिया जाता है। गुड लक मेरे प्यारे भाई। मैंने अपने आप को हत्युल वसा संभाले रखा। मौत की शाहराह के मुसाफिर को मैं रोते हुए अलविदा कहना नहीं चाहता था। लोग जाने वालों को हंसते हुए रुखसत करते हैं और कमांडो के लिए तो ये जरूरी होता है कि वो अपने प्यारों को कभी रोते हुए गले मिलकर अलग ना हो। इसे मुस्कुराने का हुक्म होता है। मैदान कारज़ार में भी मौत को मुस्कुराकर लब्बैक कहना सिखाया जाता है और मुझे ये भरम बहरहाल निभाना था क्योंकि मैं कमांडो था। गर्म जोशी से इसका हाथ दबाते हुए मैंने झुककर इसके माथे पर बोसा दिया। अपने वतन की मुकद्दस मिट्टी के हुजूर जान का नजराना पेश कर देने वाले इस जाबाज को देने के लिए मेरे पास और था ही क्या। अल्लाह, कोई यूं भी तहे दामन होता है। मैं इसके कमरे से निकला और इमरजेंसी ऑपरेशन रूम के बाहर रखे इस लोहे की बेंच पर बैठ गया जो मुझ जैसों ही के लिए वहां बिछा हुआ था। अभी बमुश्किल 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक जीप से आंसा और चाची बाहर निकलती दिखाई दी। मुझे जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने झंझोड़ कर रख दिया था। अभी तक मैं खुद फरामोशी के आलम में वहां बैठा था। इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बेनियाज बेगाना सा। उस्मान की बात कुछ और थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाची और आंसा का सामना कैसे कर पाऊंगा। दोनों माँ बेटियां फटी फटी नजरों से चंद मिनट बाद मेरे सामने सवाल बनी खड़ी थी। उन्होंने जुबान से कुछ न कहा लेकिन इनकी बेजुबानी मुझ पर क़यामत ढा गई। मैं तो सीधा सादा फौजी था। अगर कोई बहुत बड़ा इंशा पर्दाज भी होता तो शायद दुनिया भर की लुग़तों में से इस वक्त उन्हें तशफ़ी देने के लिए कोई लफ्ज़ न ढूंढ पाता। असूलन मुझे यही चाहिए था कि उन्हें तिफल तसलियाँ देकर बहलाऊँ, इन्हें कहूँ कि वो बिल्कुल न घबराएं। मामूली सा जख्म है, उस्मान ठीक हो जाएगा। वो अभी मुस्कुराता हुआ ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलेगा और हमारे तमाम वसवसों, तमाम नामुरादियों को इसकी मुस्कुराहट मौत की नींद सुला देगी। लेकिन मैं चुप रहा। मुनाफिकत की भी आखिर कोई इंतहा होती है। इस लम्हे मेरी तमाम हिस्सियात को जैसे किसी ने अमले तनवीम के जरिए सलब कर लिया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ न कह सका। मेरे ज़मीर ने इस लम्हे किसी मुसलहत को अपनाना गवारा न किया। मैंने झूठ बोलने से खामोश रहना बेहतर समझा। मैं भी होंकों की तरह इनका मुंह देखता रहा। हम तीनों ही पत्थर के बुत बने एक दूसरे के सामने इस्तादा थे, बिल्कुल इन मुजस्मों की तरह जिन्हें इबरत का निशान बनाने और ज़माना माजी से तारीख के तालिब इल्मों को रोशनास करवाने के लिए म्यूजियम में रखा जाता है। वो मुजस्मे जो बेजान होते हैं लेकिन जिनके जिस्मों पर माजी की औराक फड़फड़ाते रहे होते हैं। मुझे इल्म नहीं इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर क्या था, दिल की धड़कनों की रफ्तार कैसी थी, खून की गर्दिश शरियानों में नॉर्मल थी या एब नॉर्मल। मैं अपने आप से, अपने गर्दोपेश से बिल्कुल अलग थलग इन दोनों माँ बेटी के सामने खड़ा सोच रहा था कि कुदरत ने इनमें क्या देख लिया है कि उन्हें इम्तिहानों के लिए चुन लिया है। इनके अजदादों ने क्यों ऐसी बड़ी कोई नेकी कर ली थी कि वो खुदा के बरगजीदा बंदे बनकर अपने आने वालों को हमेशा के लिए इसके इम्तिहानात की नज़र कर गए थे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि उस्मान मर जाएगा, लेकिन क्यों? आखिर वो क्यों मरेगा? इसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन ने ऐसा कोई पाप किया कि वो दोनों इसकी मौत के बाद जिंदा दरगोर होकर रह जाएं? वो भी इसके साथ ही क्यों ना मरें? कुछ कमजोर लम्हे जिंदगी में ऐसे भी आते हैं जब पत्थर लोग भी मोम की तरह पिघल कर रह जाते हैं। इन सातों में बड़े बड़े सुरमाओं की मर्दानगी को मौत आ जाती है, तवानाइयाँ रुखसत हो जाती हैं और बड़े बड़े जाबर बच्चे बनकर रह जाते हैं। इस वक्त मैं इन्हीं कमजोर लम्हों की मुकम्मल गिरफ्त में था। दुनिया के किसी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई कासदा, कोई कायदा, कोई कुलिया नहीं बताया जाता, कोई ऐसा कोर्स नहीं पढ़ाया जाता जिसमें किसी किताब में भी ये लिखा हो
کہ مرتے ہوئے انسان کے لواحقین کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تو کم از کم میری تربیت ادھوری تھی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا اور مجھے یوں لگا جیسے میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہو۔ میں نے سوچا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے پیارے دوست کو، اپنے جیالے کو ایک پرسکون موت تو دے سکتا ہوں، عالم سکرات میں اس کے لیے کوئی ڈھکوسلا تو فراہم کر سکتا ہوں۔ تب میں ایک ارادہ کر کے آپریشن روم کی طرف بڑھا۔ میں نے بغیر آہٹ کے دروازہ کھولا۔ دونوں ماں بیٹی مجھے حیرت سے اندر جاتا دیکھنے لگیں۔ آپریشن تھیٹر میں عثمان کے سرانے کھڑی دونوں نرسوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن میرے کندھے پر لگے سٹار اور سینے کے بائیں جانب آویزہ نشان کو دیکھ کر کسی کی جرت نہ تھی کہ مجھ سے کوئی سوال کرتا۔ وہ پاکستان آرمی کی نرسیں تھیں اور میں پاکستان آرمی کا آفیسر۔ عثمان کے دائیں بائیں کھڑے سٹینڈوں پر خون اور گلوکوز کی بوتلیں لٹک رہی تھیں۔ ابھی تک وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ میں اس کے سرانے جا کھڑا ہوا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ عثمان بھائی، میں نے چند لمحوں کا ضیاع بھی گوارا نہ کیا۔ میں انسا سے آج شادی کر لوں گا ابھی۔ ایک پرنور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک گئی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی تو چند ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے بجھنے سے پہلے چراغ کی لو ایک دم بھڑک اٹھتی ہے۔ پھر اس کی آنکھ چھلک گئی۔ لیکن یہ منظر دیکھنے کے لیے میں وہاں ٹھہرا نہیں۔ بغلی دروازے سے ڈاکٹر اندر داخل ہو رہا تھا۔ دونوں نرسیں بت بنی مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ بیٹھ جائیے چاچی، بیٹھو انسا۔ میں نے اپنی منتظر دونوں ماں بیٹیوں کو تسلی دی۔ وہ دونوں انہی قدموں پر کھڑی تھیں جن پر میں انہیں چھوڑ گیا تھا۔ اب میں قدرے سنبھل چکا تھا۔ میں نے مرتے ہوئے عثمان کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ ہی نہیں تھمایا تھا، اپنے دل اور روح پر پڑی پتھر کی چٹان بھی اتار کر پھینک دی تھی۔ اب میں خود کو قدرے مطمئن جاننا چاہتا تھا۔ بیٹا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چاچی نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی منافقوں کی طرح مسکرا دیا۔ اللہ کے ارکام میں بہتری ہوتی ہے۔ مجھے عثمان ہی کا کہا ہوا فکرہ یاد آ گیا۔ یوں بھی آدمی بڑا مطلبی ہے، بڑا ہی سیانہ ہے، ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، مذہب کو آڑ بنا کر آفتوں سے محفوظ رہنے کا آرزو مند ہو جاتا ہے، ہر بات میں صبر و شکر کے حوالے تلاش کرنے لگتا ہے۔ بوڑھی مظلوم عورت خاموش ہو گئی۔ وہ میری اس بات کو رد کرنے کا حوصلہ نہ کر سکی۔ میں اس کے اور اپنے درمیان ذات باری تعالیٰ کو لے آیا تھا۔ یہ میری بزدلی تھی یا عقل مندی، فرار تھا یا مصلحت کوشی؟ مجھے ان سوالوں کا جواب پھر کبھی نہ مل سکا۔ آؤ انسا، گھر چلتے ہیں۔ عثمان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور ہم کل دوپہر سے پہلے اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ میں نے پتھر کی اجتناع کو مخاطب کیا جو خالی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ آئیے چاچی۔ اور میں ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر محمد پورے چلا آیا، جہاں ان کے گھر پر عثمان کی خیریت جاننے والوں کا تانتا بنا ہوا تھا۔ پریشان، سہمے اور گھبرائے ہوئے، مایوس اور خوفزدہ محب وطن لوگ اپنے اس جیالے ساتھی کی خیریت جاننے کو بےتاب ہو رہے تھے، جو بدترین حالات میں بھی ان کی امید بندھائے ہوئے تھا، جس کا وجود ان کے لیے باعث برکت تھا۔ ایک عثمان کے دم سے ان کے اندر مورال نام کی کوئی شے ابھی تک باقی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ مؤدب سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے انہیں عثمان کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی اور وہ وہاں سے اس کے لیے دعائیں مانگتے چلے گئے۔ دونوں ماں بیٹی کو میں نے تسلی دے کر وہیں بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر چل دیا۔ میرے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے اور میرا رخ چھاؤنی کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا میرے میجر صاحب کو میرے اور عثمان کے تعلق اور انسا سے میری دلچسپی کا علم ہے۔ صرف وہی ایک ایسی ہستی اس مرتی مارتی مخلوق میں تھی جس کی گود میں سر چھپا کر میں جائے پناہ تلاش کر سکتا تھا۔ سر مجھے برآمدے میں ہی مل گئے تھے۔ ہم دونوں باہر آ گئے۔ مجھے علم ہے مائی بوائے تم کیا کہو گے، انہوں نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ سر عثمان مر رہا ہے، میں قریباً سسک پڑا۔ صبر بیٹے، صبر کرو، ہمیشہ یاد رکھو تم اول کمانڈو ہو، میں بہت کمزور انسان بھی ہوں سر، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور وہ مسکرا دیے۔ میرے اردلی کو چائے کا کہہ کر وہ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہوں نے میری ساری گفتگو سنی، اپنا پائپ سلگایا، 2-3 مرتبہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ چائے کے 2-3 کپ انہوں نے یکے بعد دیگرے پی لیے۔ اس دوران میں پائپ کا دھواں بکھیرتے میرے کمرے میں چکر کاٹنے لگے، شاید کسی کڑے امتحان سے گزر رہے تھے۔ میں سر جھکائے ان کی آواز کا منتظر تھا۔ کمون بوائے، ان کا اعتماد سے بھرپور لہجہ، ان کی مضبوطی کردار کا خماس تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے ساتھ جیپ میں محمد پورے کی طرف جا رہے تھے۔ جیپ میں چلا رہا تھا۔ میرے سر ونڈو سکرین پر نظریں جمائے میرے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھے۔ ان کے پروکار ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہونے لگیں۔ پھر اچانک ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آنے لگا۔ میں کن اکھیوں سے بار بار ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے اس رویے نے مجھے الجھن کا شکار کر دیا تھا۔ پھر انہیں مسکراتے دیکھ کر میری بھی جان میں جان آ گئی۔
میں نے آنسا اور چاچی سے ان کا تعارف کروایا تو انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد مجھے اور آنسا کو باہر جانے کے لیے کہا۔ ابھی تک انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ انہوں نے میری اس خواہش کا احترام کر لیا ہے کہ میں عثمان کی خواہش کا بھرم قائم رکھوں۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں چلے آئے تھے۔ کیا بات ہے علی؟ آنسا نے بڑے گمبھیر اور پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے عثمان سے اپنا وعدہ، عثمان کی خواہش اور اپنے عزم سے آگاہ کر دیا۔ چند سیکنڈز تک وہ سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے بڑے پروکار انداز میں اپنا سر اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مشرق کی عورت جب کسی مرد کو پسند کرتی ہے تو اس کی شخصیت کو ہمیشہ ایک حصار کی شکل اپنے ارد گرد محسوس کرتی ہے۔ علی، آپ مجھ سے کبھی جدا نہ تھے۔ ملکی حالات سے کوئی ذی شعور آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت آپ پر سب سے زیادہ حق میرا نہیں، اس ملک کا ہے جس کے ہم سب بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یہ میری خود غرضی کی انتہا ہوگی اگر میں ان حالات میں چند لمحوں کے لیے بھی آپ کو آپ کے فرائض سے الگ کر دوں۔ مجھے افسوس ہے اس روز شدت غم سے بے قابو ہو کر میں نے کچھ جذباتی باتیں آپ سے کہہ دی تھیں، لیکن وہ وقت اب بیت گیا۔ میں نہیں چاہتی جس عظیم مشن کی انجام دہی کے لیے میرا باپ شہید ہو گیا اور میرا بھائی موت سے جنگ لڑ رہا ہے، اس مشن کے کسی بھی سپاہی کو ایک پل کے لیے بھی اس کی ذمہ داریوں سے علیحدہ کروں۔ میرے لیے یہ احساس ہی باعث فخر ہے کہ میری قوم کا ایک غازی مجھے کس قابل جانتا ہے۔ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح میرے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ تو میرے تصورات سے بہت بلند، بہت ہی اونچائی پر پرواز کر رہی تھی۔ اس لمحے میں خود کو اس کی قدابر شخصیت کے سامنے محض ایک بونا جان رہا تھا۔ رفتوں کے جس آسمان پر بیٹھ کر وہ مجھ سے مخاطب تھی، میں تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میری نظریں اس پیکرے جمال کے پروکار چہرے پر ٹھہرتی ہی نہ تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اس کی عظمت کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کروں۔ میں نے انتہائی جذبات سے لاچار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور عقیدت مندوں کی طرح جھک کر اس پر بوسہ دیا کہ میری دانش میں اظہار جذبات کی یہی آسان ترین راہ مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ہونٹوں کی لرزش نے آنسا پر میری کیفیت واقع کر دی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مجھے چائے لانے کا کہہ کر نفے تلے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سارے کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر لے آئے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ ان سے کچھ دریافت کرتا۔ وہاں سے رخصت کے وقت چاچی نے میرے سر پر جس انداز سے دستے شفقت رکھا تھا، اس سے میں نے ان کے اور میجر صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا۔ وہ ہمیں رخصت کرنے دروازے تک آئیں۔ اس روز مغرب کی نماز کے بعد ایک نہایت سادہ تقریب محمد پورہ کے ایک مکان میں منعقد ہوئی، جس میں میری رجمنٹ کے قریباً سبھی اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور ہماری پلٹن کے مولوی صاحب نے میرا اور آنسا کا نکاح پڑھا کر مشرق اور مغرب کے بظاہر اٹوٹ رشتے پر صداقت کی مہر ثبت کر دی۔ تمام حاضرین نے بھیگی پلکوں اور بے آواز سسکیوں سے ہاتھ پھیلا کر خدا کے حضور التجائیں کی کہ خداوند اس واقعے کو مبارک ثابت کر دے اور مشرق و مغرب کو پھر سے اسی رشتے میں باندھ دے جس سے الگ ہونے پر دونوں ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ آنسا اور میری خواہش پر ہماری رخصتی عثمان کی صحت یابی تک ملتوی کر دی گئی۔ ہمارا نکاح مسجد میں پڑھایا گیا، جہاں سے میں اس سادہ سی ضیافت میں شرکت کے بعد جو محمد پورہ کے سرفروش بہاریوں نے منعقد کی تھی اپنے ساتھیوں کے ہاتھ چھاونی آ گیا۔ اسی رات یہ اطلاع عثمان کو پہنچا دی گئی۔ اب میں کم از کم اس حد تک تو ممکن ہو گیا تھا کہ اپنے دوست کا کچھ بوجھ تو میں نے ہلکا کر دیا تھا۔ رات معمول کی گشت پر گزارنے کے بعد جب صبح ہم لوگ عثمان کی خیریت دریافت کرنے اسپتال گئے تو چاچی اور آنسا بھی وہیں موجود تھے، میرے ساتھ میرے سار آئے تھے۔ اسپتال کے عملے نے جسے عثمان کی اہمیت اور اسے میری رشتہ داری سے آگاہ کر دیا تھا، اس کی مخدوش حالت کے پیش نظر آنسا اور چاچی کو وہاں طلب کر لیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی دم توڑتے عثمان کے سرانے کھڑی بے بسی سے اسے مرتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹر محض ان کا دل رکھنے کے لیے وہاں موجود تھا، ورنہ پہلی ہی نظر میں اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے زبردستی زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں آتے دیکھ کر وہ حوصلہ مند مسکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر ہمارا خیر مقدم کیا۔ میجر صاحب آگے بڑھے اور ان کے فگار سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے منع کیا۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے، لیکن اس کی قوت گویائی جیسے سلب ہونے لگی۔ بمشکل اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ کہنا چاہا۔ میں اس پر قریباً جھک کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ علی بھائی، خدا آپ دونوں کو نئی زندگی مبارک کرے، خدا حافظ پاکستان۔ اس کی بڑبڑاہٹ مدم ہو گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔